الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 100 سے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 100 سے آج ہماری تفسیر ہوگی. آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 100 اور 101 میں کہ جو کافر ہے کل قیامت کے دن جو نا بہت بڑا گناہ لے کر آئے گا. جو کافر ہے کل قیامت کے دن بہت بڑا گناہ لے کر آئے گا. پھر آیت نمبر 101 میں اللہ یہ فرماتی ہے کہ اس وجہ سے یہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کافر کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دیکھیے ترجمہ. من جو اعرض جو منہ پھیرتا ہے، عنہ کس سے؟ ایمان سے. یہ کافر ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حدیث پر ایمان نہیں لاتے، نبی پر ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافر جو قرآن حدیث پر ایمان نہیں لاتے، یہ فَإِنَّهُ بے شک وہ کافر يَحْمِلُ آئیں گے، يَحْمِلُ کا معنی آئیں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن وزرا، وزرا مطلب بوجھ، یعنی کہ گناہوں کا بوجھ لے کر آئیں گے. گناہوں کا بوجھ جو ہے نا کافر لے کر آئیں گے کل قیامت کے، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا. ایمان نہیں لائے وہ ایک گناہ، بلکہ نماز نہیں پڑھے وہ ایک گناہ، روزہ نہیں رکھے وہ ایک گناہ، یعنی کہ کئی کافر جو ہے نا بہت بڑا گناہ جو ہے نا وزرا اپنا گناہوں کا بوجھ جو ہے نا کافر لے کر آئیں گے. خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فی جہنم میں. کافر جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جیسا کہ حدیث مشہور ہے، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جس کی موت شرک پر ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ نار. وہی اللہ نے فرمایا خالدین فی، کافر ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں رہے گا. وساء لہم، ساء کا مطلب برا، کیا ہی برا ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. یوم القیامہ قیامت کے دن حملا، یہ جو گناہوں کا جو بوجھ ہے یہ بہت ہی برا ہے کافروں کے لیے. حملہ مطلب بوجھ، یعنی کہ ایک کافر اپنے کفر کا جو بوجھ لے کر آئیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئیں گے، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں رہیں گے. یعنی کہ آیت نمبر 100 101 میں جو بات بتائی گئی ہے تمام کو پہلے سے معلوم ہے. ایک کافر ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں رہے گا اور گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا کافر حشر کے میدان میں، جس وجہ سے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں رکھیں گے. جب بھی جہنم کا ذکر آئے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عذاب استعاذوا منها، جب جہنم والی آیت سے گزرے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی آپ نفل نماز آپ پڑھتے ہیں، فرض نہیں نفل نماز، جب جنت کا ذکر آتا ہے وہی رکو آپ بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، نماز ہی کی حالت میں. اسی طرح نار کا لفظ آتا ہے، جہنم کا لفظ آتا ہے، وہی رک کر آپ بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا جب جہنم کا ذکر آئے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 102 میں قیامت کا منظر ذکر کرتے ہیں. جب پہلی مرتبہ سون پھونکیں گے تمام لوگ جو ہے نا اس روئے زمین میں جو ہے نا ان کی وفات ہو جائے گی، تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جیسا کہ کئی لوگ جو مر چکے ہیں، اب ان کی باڈی جو قبر میں ہے اگر آپ کھودیں گے تو باڈی نظر نہیں آئے گی. بس جو ہے نا ان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ، جیسا کہ راگی کا دانہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کا بس راگی کے دانے کے برابر کا حصہ جو ہے نا بچ جائے گا. اتنا چھوٹا حصہ، ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا حصہ راگی کے دانے کے برابر جو ہے نا مٹی میں رہے گا، آج بھی ہے مٹی میں. جب پہلی مرتبہ سود پھونکیں گے پھر اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، وہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا جو راگی کے دانے کے برابر ہے اس پر وہ بارش پڑے گا اس کے اوپر. جس طرح درخت میں پودے نکلتے ہیں، درخت سے جو ہے نا پتے نکلتی ہیں، اس طرح ہمارے جسم میں گوشت، ہڈی، کان، آنکھ، ناک سب آئیں گے.
پورا ہمارے جسم میں آنے لگیں گے. حاکم کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے. یعنی کہ پہلے سور پھونکنے کے بعد دوسرے جب سور میں جو ہے نا آسمان سے بارش ہوگی، ہمارا جسم جو ہے نا دوبارہ تازہ ہو جائے گا. جتنے لوگ قبر میں ہیں پورے لوگوں کا جسم جو ہے نا تازہ ہو جائے گا. ابھی نہیں اٹھیں گے. کب اٹھیں گے؟ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ قبر سے اٹھ کر آئیں گے. وہی اللہ نے فرمایا یہاں یوم، جس دن ینفق پھونکا جائے گا، پھر سور میں، یہ دوسری مرتبہ. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے وَنَحْشُرُ، ہم جمع کریں گے المجرمین. دیکھیں قرآن میں کہیں بھی مجرمین آتا ہے تو اس کا مراد کافر ہے. پورے قرآن میں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرمین کا لفظ آتا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ کافر ہے. جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا یہ مجرم ہے، انہیں مسلمانوں میں آپس میں یوز کرتے ہیں ہم لوگ، انہیں مجرم ہے. ہاں لیکن قرآن میں جہاں بھی مجرم کا لفظ استعمال ہو کر ہے اس کا معنی کافر ہے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، سورہ مطففین میں اللہ نے کہا یہ کافر، یہ مجرم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا. دیکھیں یہاں بھی کافر ہے. جس دن سور پھونکے جائیں گے تمام لوگ قبر سے اٹھیں گے. وَنَحْشُرُ، ہم جمع کریں گے المجرمین، کافروں کو، یومئذ، قیامت کے دن، زرقا، زرقا بولتے ہیں کہ آنکھ پیلی ہو جانا، آنکھ پورا پیلی ہو جانا، نیلی اور پیلی ہو جانا. یعنی کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جو انسان ڈر میں ہوتا ہے. بہت زیادہ جب انسان ڈرتا ہے اس کا آنکھ پیلی ہو جاتا ہے. جیسا کہ کافر جب قیامت کے دن آئیں گے ان کا چہرہ کالا ہوگا. جیسے کہ کوئی انسان جو ہے نا کوئی پنشمنٹ اسے ملنا ہے، کوئی انسان اٹک جاتا ہے کسی غلطی میں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورا فیس کالا ہو جاتا ہے اور اس کے آنکھ جو ہے نا زرقا، پیلا ہو جاتا ہے ڈر کی وجہ سے. کیا سزا ملے گا مجھے، کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ ڈر کی وجہ سے. کل کافر حشر کے میدان میں آئیں گے ان کا فیس کالا ہوگا، اس کے بعد زرقا، ان کی آنکھیں جو نا پیلی ہوں گی. ایک معنی یہ ہے زرقا. جیسے کہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب وغیرہ میں، مطلب اس زمانے میں کوئی برا انسان ہے اسے بولتے ہیں کہ عیون زرقا، اس کی آنکھ پیلی ہے. یعنی کہ کوئی معاشرے میں کوئی برا انسان ہے، سب سے برا انسان، سب سے گھٹیا انسان جو معاشرے میں اگر کوئی ہے تو اسے سعودی عرب میں کیا بولتے ہیں؟ یہ اس کی آنکھ پیلی ہو چکی ہے. یعنی کہ برے انسان کو جو نا بولتے ہیں اس کا آنکھ پیلا ہے. یعنی کہ اس طرح کل حشر کے میدان میں کافر سب سے برا ہوگا تو اس کی آنکھیں جو نا پیلی ہوگی، زرقا. کیوں؟ ڈر کی وجہ سے میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوگا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، مومنوں کا چہرہ سفید روشن ہوگا، اسی طرح کافروں کا چہرہ جو نا کالا ہوگا، ان کے آنکھیں زرقا کیا ہوں گے؟ پیلے ہوں گے، نیلے ہوں گے. پیلے نیلے دونوں تفسیر جو نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. وہی معنی ہے، پیلا کا معنی وہی ہے، نیلے کا معنی بھی جو نا وہی ہے. اچھا، یہ کافر کل حشر کے میدان میں قبر سے اٹھیں گے، ان کی آنکھیں پیلے ہوں گے. اب یہ کافر آپس میں بات کریں گے. دیکھیں یتخافتون بینہم، یتخافتون چھپ چھپ کر بات کرنا. کافر جب قبر سے اٹھیں گے آپس میں چھپ چھپ کر بات کریں. یتخافتون، چھپ چھپ کر بات کرنا. کیا بات کریں گے؟ الا بستم الا عشرا، ان کا معنی نہیں، یا ان کا معنی کیوں؟ کیونکہ اللہ سے پہلے اگر ان آتا ہے تو اس کا معنی نہیں. کافر بولیں گے آپس میں کیا بات کریں گے؟ کافر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو معلوم ہے. دیکھیے کل کیا ہوگا آپ کے ساتھ یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اسی طرح قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم، وسع کل شیء علما، اس کا علم بہت کشادہ ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں کہیں گے الا بستم الا عشرا. ایک کافر آپس میں ہلو ہلو بات کریں گے خبر سے نکلنے کے بعد. کیا بات کریں گے؟ نہیں رکے تھے ہم الا عشرا، مگر 10 دن. یعنی کہ دنیا میں صرف 10 دن تھے ہم لوگ بس. یعنی کہ کافر جب عذاب کو دیکھے گا تو وہاں سمجھے گا کہ ہم صرف دنیا میں 10 دن تھے بس، صرف 10 دن، اس کے بعد ہم آ گئے. یعنی کہ انسان پوری زندگی نعمتوں میں ہو، اگر آخری عمر میں اگر اس کو پریشانی آ جائے تو ایسا لگتا ہے جو نا گویا کہ پوری زندگی جو نا پریشانی میں گزارا، ایسا لگتا ہے. جب قیامت کے ہولناکیوں کو کافر دیکھے گا بولے گا کہ ہم صرف دنیا میں 10 دن تھے بس، صرف 10 دن تھے دنیا میں. اس کے بعد اب یہ کافر کیا بات کریں گے آپس میں؟ دنیا میں 10 دن تھا. اللہ نے فرمایا کہ نحنو، ہم، اعلم، زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اے کافر جو تم بولتے ہو. یہ کافر چھپ چھپ کر بات کریں گے. اللہ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے. اے کافر کیا تم بات کر رہے ہو، ہم کو معلوم ہے.
ہم کو معلوم ہے کیونکہ علیم بذات الصدور، آپ کے سینوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کافر جو تم بات کر رہے ہو چپ چپ کر ہم کو معلوم ہے. اچھا، حشر کے میدان کا ایک ماحول یہ بھی ہوگا، اذ جب یقول کہے گا امثلہم طریقہ کا جو معنی ہے سب سے زیادہ عقل والا، کافروں میں سب سے زیادہ عقل والا. امثلہم طریقہ کا مطلب الکامل العقول، یعنی کہ سب سے زیادہ عقل والا. یعنی کہ جب بعض کافر کیا بات کریں گے آپس میں، ہم دنیا میں صرف 10 دن تھے. ایک کافر جو سب سے عقل والا ہے جب قبر سے وہ اٹھے گا وہ کیا بولے گا، الا بستم الا یوما، ہم صرف دنیا میں 1 دن تھے بس. اس کی 60 سال 70 سال کی زندگی، وہ بولے گا کہ صرف دنیا میں 1 دن تھے. اس سے دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. آپ کی 70 سال 80 سال کی جو زندگی ہے وہ 1 دن نظر آئے گی. کافر حشر کے میدان میں بولیں گے ہم دنیا میں صرف 1 دن تھے. وہ کون تھا؟ سب سے عقل والا. گویا کہ مذاق کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے گے یہ کوئی عقل والا نہیں ہے. یعنی کہ وہاں عذاب دیکھ کر جو نا یہ انسان یہ بولے گا. یعنی کہ قبر سے نکلنے کے بعد یتخافتون بینہم، کافر ہلو ہلو بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ الا بستم الا عشرہ، ہم صرف دنیا میں جو نا 10 دن تھے. اللہ نے فرمایا کہ کافر جو تم بولتے ہم کو معلوم ہے، بلکہ ان میں سے ایک جو عقل والا جو کافر ہے امثلہم طریقہ، جو سب سے زیادہ عقل والا کافر ہے، وہ کیا بولے گا؟ الا بستم الا یوما، ہم دنیا میں صرف یہ 1 دن تھے بس. 70 سال 80 سال کی زندگی کو وہ بولے گا کہ ہم صرف 1 دن تھے. الا یوما، اچھی بات ہے. اس کے بعد یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اے محمد تم قیامت کا ذکر کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت کے دن یہ پہاڑ کیا ہوگا؟ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کون؟ کافر، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑ کے بارے میں. یہ کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ فَقُلْ، فاپس، قل اے نبی آپ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ يَنْسِفُهَا، ہم اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کریں گے. ربی، اے نبی تم کہہ دو میرا رب اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرے گا. نصفا، ریزہ ریزہ کرنا. جس طرح آپ دیکھیں گے ریگستان میں دھول ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ پورے پہاڑ کو دھول کی طرح ریزہ ریزہ بنا دیں گے. ریزہ ریزہ بنا دیں گے اس پہاڑ کو. اس کے بعد ہوا میں اڑا دیں گے. جیسا کہ وہی تمر مر السحاب، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں آسمان جو ہے نا بادل جاتے رہتا ہے، اس طرح کل حشر کے میدان میں کل قیامت جب قائم ہوگی اس وقت آسمان میں کیا جائے گا؟ یہ پہاڑ جائے گا. اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی کی طرح بنا دیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان میں اڑا دیں گے. وہی ینسفها مطلب ریزہ ریزہ کرنا. اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اڑا دے گا. فقل اے نبی آپ کہہ دو ینسفها، اس کو رب جو ہے نا ریزہ ریزہ کر کے جو ہے نا اڑا دے گا. ریزہ ریزہ کر کے مطلب دھول بنا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسمان میں اڑا دے گا. یہ پہاڑ کو، اتنا مضبوط پہاڑ. امام سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا جب ایک اتنا مضبوط پہاڑ جب اللہ تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا تو میں اور آپ ایک حقیر مخلوق کی ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم ایک حقیر مخلوق، پہاڑ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. پہاڑ اتنا مضبوط ہے، اتنا سخت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک مٹی کی طرح بنا کر ریزہ ریزہ بنا کر آسمان میں اڑا دے گا. تو ہم اور آپ ایک اتنی عظیم مخلوق ہیں، بلکہ حقیر مخلوق ہیں. ہم لوگ حقیر مخلوق ہیں، کمزور مخلوق ہیں. ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ جتنا ہو سکے نیکی کرو. علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہتے تھے الاستعداد لیوم الرحیل، اے لوگوں یہ جو دنیا تم کو ملی ہے اس دنیا میں بیٹھ کر تم قیامت کی تیاری کرو. اس دنیا میں بیٹھ کر تم قبر کی تیاری کرو، کیونکہ وہ جو ماحول ہوگا حشر کے میدان میں وہاں آپ کی نیکی کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا. انسان کا نیکی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قبر سے نکلے گا یہ خوبصورت نوجوان آ کے اسے ہاتھ ملے گا تو انسان پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ میں تیرا قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا دن و رات. ہم دن و رات جو قرآن پڑھتے تھے اس ثواب کو اللہ تعالیٰ ایک انسان کی شکل اللہ تعالیٰ دے دیں گے. جب ہم قبر سے باہر آئیں گے تو جو نا وہ ہم سے ملاقات کرے گا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ میں صحیح کہتے ہیں. یعنی کہ وہاں جو آپ کو کام آئے گا آپ کا نیکی کام آئے گا. آپ جو حشر کے میدان میں آپ جو نیک عمل کرتے تھے وہ آپ کو کام آئے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ کل حشر کا میدان ہوگا تو اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ فَيَذَرُوهَا، فاپس یذروها، اس کو چھوڑ دیں گے، اس پہاڑ کو چھوڑ دیں گے.
جب جیسے کہ سمجھو کہ یہاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ جو ہے نا پورا ختم ہو جائے گا. جب پہاڑ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قاعن، قاع کا مطلب میدان، صف صفا خالی میدان ہو جائے گا. قاع میدان، صف صفا خالی میدان. یہ میدان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو نکال کر پھینک دیں گے تو جو نا زمین بالکل قاع میدان ہو جائے گا، صف صفا خالی میدان ہو جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ قاع صف صفا، خالی پورا میدان ہو جائے گا پوری دنیا. اچھا، پھر اس کے بعد لا ترا، تم نہیں دیکھیں گے، فیہا، زمین میں، عوج. عوج کیا مطلب جو نا کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمین ایسا نیچے سے نیچے ہو جگہ رہتا ہے، فلیٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا یہاں نیچے سے جو اندر ٹوٹ کر رہتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا امتا، نہ ہی زمین اوپر ہوئی، نہ ہی زمین کوئی نیچے سے پھٹا ہے کہیں، یعنی کہ پوری زمین فلیٹ ہوگی. یاد رکھ، آپ کہیں سے بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں میدان وغیرہ میں اگر کہیں کھڑے گے تو دور کیا ہے نظر آئے گا، کیونکہ کہیں بھی فلیٹ ہے زمین. وہی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ پہاڑ سب ہٹ جائیں گے، لا ترا فیہا، تم نہیں دیکھیں گے اس زمین میں عوج، کوئی جو ہے نا گڑا ہے، کوئی گڑا بھی نظر نہیں آئے گا، پورا ایک دم سیدھا. لا ترا فیہا عوج کا مطلب کوئی گڑا بھی نظر نہیں آئے گا. ولا امتا، کوئی بلند جگہ بھی. کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمین ایسا ہوتا ہے یہاں ایک دم زمین یہاں بلند ہوتی ہے، پھر یہاں کم، نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا، بالکل زمین فلیٹ ہوگا. یاد رکھیں، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، نہ ہی اونچ نیچ ہوگی زمین میں، بالکل پوری زمین فلیٹ ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اس کے بعد پوری زمین فلیٹ ہوگی، آپ کہیں بھی کھڑ کر آپ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں، پوری زمین کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب لوگ حشر کے میدان سے نکل کر آئیں گے، جب قبر سے نکلیں گے لوگ، اب کہاں جانا معلوم نہیں، انسان کو کہاں جانا معلوم نہیں. ایسے وقت فرشتے پکاریں گے، ادھر آؤ ادھر آؤ. یومئذ، قیامت کے دن، یتبعون، اتباع کریں گے کس کا؟ اتبعون مطلب آپ بات مانیں گے کس کا؟ الداعی، بلانے والا، داعی بلانے والا. دیکھیں فرشتے بولیں گے کیونکہ حشر کا میدان ہے، کسی کو معلوم نہیں کہاں جانا گا، کسی کو معلوم نہیں رہے گا. فرشتے بولیں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. بس فرشتے کی بات سن کر جو نا ہم چل جائیں گے بس. بلکہ کافر بھی وہاں سنے گا، کافر مجھے وہی اللہ نے کہا جس دن یتبعون، پیچھے چلیں گے کس کے؟ الداعی. جیسا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کسی عالم کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اس طرح جو نا کل فرشتے آواز دیں گے ادھر آؤ ادھر آؤ، بس ہم آواز سن کے چل جائیں گے، بس آواز سن کے ہم چل جائیں گے. اس طرح کافر بھی جو ہے نا چلے گا، کل قبر سے وہ نکلے گا، آواز سنے گا تو کافر بھی چلے گا، کافر بھی چلے گا. تو بعض غالباً بعض علماء جو بعض مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو حشر کا میدان ہوگا وہ نہیں، یہ تو حدیث میں ہے کہ اس کے پاس ہوگا، کہاں؟ بیت المقدس کے پاس، جو آج جو بیت المقدس ہے وہی حشر کا میدان ہے، وہی جو ہے نا حشر کا میدان ہوگا. تمام لوگ جو ہے نا چلیں گے، کافر بھی سنے گا، اسمع بہم وابصر، اس دن کافر اچھی طریقے سے سنے گا، صرف فرشتوں کی آواز سن کر کافر بھی چلے گا. لا عوج لہ، عوج لہ مطلب فرشتے بلائے کافر سیدھا چلیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان بلاتا ہے تو ہم ادھر چل جاتے ہیں، کبھی ادھر چل جاتے ہیں، نہیں، فرشتے بلائیں گے کافر سیدھا جائے، ادھر ادھر نہیں جائے گا. لا عوج لہ، ادھر ادھر نہیں جائے گا، سیدھا چل جائے گا کافر. لا عوج لہ یومئذ، جس دن کافر جو ہے نا بلانے والوں کے پیچھے جائیں گے، اس دن جو ہے نا لا عوج، مطلب ہر انسان فرشتے کے پیچھے جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا. لا عوج لہ، سیدھا جائے گا. جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے تو ہم ڈوٹ ڈوٹ کے ادھر ادھر دیکھ کے جاتے، نہیں، سیدھا جائیں گے. لا عوج لہ، ادھر ادھر دیکھیں گے بھی نہیں. کوئی بلا رہا حشر کے میدان میں، ہم سیدھا اس کے پیچھے چل جائیں گے. وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں. جب تمام لوگ اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے تو وخشعت الاصوات للرحمن، خشعت پست ہوگی، الاصوات ہماری آوازیں، للرحمن اللہ کے پاس. تب تمام لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے، رحمان کے سامنے ہماری آوازیں پست ہوں گی، کیونکہ اللہ کا ڈر، خوف، ہیبت جب ہمارے دل میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے. تمام لوگ اللہ کے سامنے ڈر کے مارے جو نا وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں پست ہوں گی. جیسے کبھی کیا ہوتا ہے کوئی بڑے شخص ہوتے ہیں، بیٹا ہم خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ہوں گے، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الاملاک. جب وہ ہوگا تو تمام لوگ وخشعت الاصوات، آوازیں پست ہوں گی. خشعت مطلب پست، یعنی کہ آوازیں نیچی ہوں گی. کس کے سامنے؟ للرحمن، اللہ کے سامنے.
فلا تسمعوا الا ہمسا، آپ نہیں سنیں گے الا ہمسا مگر ہمس۔ جب اللہ تعالیٰ ہوں گے حشر کے میدان میں، تمام لوگ آہستہ، پورا سناٹا ماحول ہوگا، صرف ہمس کی آواز آئے گی، بس صرف ہمس کی آواز۔ ہمس کسے بولتے ہیں؟ یا دو تفسیر ہے۔ وہ ایک وطی الاقدام، حشر کے میدان میں لوگ چل کر آئیں گے، صرف چلنے کی آواز آئے گی بس، اس کے علاوہ نہ جبرائیل بات کریں گے، نہ میکائیل، کوئی بات نہیں کریں گے، صرف تمام لوگ حشر کے میدان میں آنے کی آواز ہوگی، بس سناٹا ہوگا پورا وہاں، ہمس کی آواز آئے گی۔ ہمس کا ایک معنی چلنے کی آواز۔ دوسری جو تفسیر ہے کہ ہمس کے امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو نا ایک انسان ڈر کی وجہ سے جو نا اس کا ہونٹ کانپتے رہتا ہے، اس طرح اس کا ہونٹ، یعنی کہ وہ ہوگا ہمس۔ تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ڈر کر جو نا اس کا ہونٹ کانپتے رہے گا، اس طرح ہمس۔ فلا تسمع الا ہمسا، پورے لوگ جو نا اس طرح کا ماحول ہوگا حشر کے میدان۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، یعنی کہ اللہ کے سامنے ہماری آوازیں پست ہو جائے گی، اور ساتھ پہ جو ہے نا انسان جو ہے نا وہاں صرف اللہ حشر کے میدان میں صرف قدموں کی آواز آئے گی، بس صرف قدموں کی آواز آئے گی۔ اس کے بعد انسان ڈر کے مارے اس کا ہونٹ جو ہے نا کھاپتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یومئذ، قیامت کے دن، لا تنفع الشفاعہ، کوئی سفارش نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ اجازت دے، یعنی کہ ہر انسان سفارش نہیں کرے گا اس دنیا میں، قیامت کے دن وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سفارش کون کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے، جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے۔ قیامت کے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ زید تو سفارش کر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا کہ زید تو عمر کے حق میں سفارش کر۔ کس کو سفارش کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بولے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یومئذ، قیامت کے دن، لا تنفع الشفاعہ، شفاعت کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، یعنی کہ رسول بھی بات نہیں کریں گے نبی کے سامنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کریں گے، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں۔ وخشعت الاصوات للرحمن، پورا حشر کا میدان سناٹا ہوگا، کوئی کچھ نہیں بات کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم سفارش کرو، تب وہ بندہ جو نہ سفارش کرے گا۔ کافر کے حق میں نہ سفارش ہوگا نہ کچھ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ کس کو بولیں گے سفارش کرو گے؟ جس سے راضی ہو گیا اس کے قول سے، رضی، اللہ راضی ہو گیا، لہو اس کے لیے قول، یعنی کہ جو توحید پرست ہے، جو توحید پرست ہے اللہ اسے راضی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو سفارش کر، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا کہ کس کے حق میں تجھے سفارش کرنا ہے۔ یہ دیکھیں تمام چیز اللہ تعالیٰ کہیں گے، یعنی کہ اللہ کے پرمیشن کے بغیر کوئی کچھ نہیں بولے گا حشر کے میدان میں، نہ جبرائیل بولیں گے، نہ میکائیل بولیں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، واشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سفارش کرو۔ تو ایسے وقت جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اللہ کی اجازت سے جو نا سفارش کریں گے۔ اس طرح جو نا حشر کا میدان میں سناٹا ہوگا، وخشعت الاصوات للرحمن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کی، تو جو نا سفارش شروع ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اے لوگوں تمہاری جو زندگی ہے، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو تم فیوچر میں کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کل آپ کیا کرنے والی ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وما خلفہم، جو تم کر چکے اس سے پہلے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ کا جو علم ہے آپ گھیر نہیں سکتے، اللہ کو کتنا علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ، آپ یعنی کہ يُحِيطُونَ مطلب گھیرنا، یعنی کہ اللہ کو کتنا علم ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، جیسے کہ اللہ نے سورہ جن میں فرمایا آخر میں وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، زمین میں جتنے کنکر ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، ہر چیز حساب سے، درخت میں کتنے پتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مٹھی میں کتنے دھول ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ، دھول کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم کتنا ہے کر کے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اے لوگوں تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔